حضرت بہلول دانا سمندر کے کنارے دریا کے کنارے بیٹھے اپنے پاؤں کے اوپر مٹی ڈال کر گھر بنا رہے تھے۔ بچپن میں دیکھا ہوگا کہ بچے جب کھیلتے ہیں مٹی پر بیٹھ کے تو مٹی میں اپنا پیر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کے اسے تھپکتے ہیں تو پیر نکالتے ہیں، چھوٹا سا گھر بن جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنی موج میں، اپنی مستی میں مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ بادشاہ کا قافلہ گزرا، بادشاہ ہارون الرشید آگے آگے بادشاہ ہے، پیچھے ملکہ زبیدہ ہے بادشاہ کی بیوی۔ بادشاہ نے ہارون رشید سے پوچھا، بادشاہ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا سے پوچھا ہے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں جنت میں محلات بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بیچو گے؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا جی میں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ پوچھا کتنے کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 7 دینار یا 10 دینار۔ بادشاہ نے سمجھا کہ دیوانہ ہے اور اپنی دیوانگی میں بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے غور نہیں کیا اور آگے گزر گیا۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ آ رہی تھی، بادشاہ کی بیوی آ رہی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جب دیکھا کہ حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، گھر بنا رہے ہیں مٹی کا، اور بنانے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ملکہ زبیدہ پہلے دیکھتی رہی رک کر، پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک درویش تھے، اللہ کے ولی تھے، مجذوب آدمی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں محلات بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بیچنے کے لیے بنا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ جی یہ میں گھر بیچنے کے لیے بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیچو گے مجھے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جی بیچوں گا۔ تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ آپ نے وہی قیمت بتائی 7 دینار یا 10 دینار۔ تو ملکہ زبیدہ نے وہ قیمت نکالی اور اسے دے دی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی موج اور اپنی مستی میں بیٹھے ہیں، پیسے لے کر دریا میں پھینک دیے۔ ایک گھر جو پاؤں کی مٹی سے بنایا تھا، دریا کی گیلی مٹی سے اپنے پیر کے اوپر ڈال کر چھوٹا سا گھر بنایا تھا، کہا کہ یہ آپ کا ہوا، اور اسے گرا دیا۔ ملکہ زبیدہ نے وہ گھر خریدا اور آگے چلی گئی۔ قافلہ چلا، بادشاہ اپنے محل میں پہنچا، رات ہو گئی۔ بادشاہ اپنے بستر پر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا نظارہ ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، خوبصورت ہیں، طرح طرح کے باغات ہیں۔ بادشاہ چلتا چلتا ایک محل کے سامنے سے گزرا، اوپر لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے۔ بادشاہ نے جب اندر جانے کی کوشش کی تو دربانوں نے روک دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے، میں اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ تو دربانوں نے، فرشتوں نے کہا کہ یہ جنت کا معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے، وہ آپ کی دنیا میں بیوی ہے۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو بڑا تعجب، بڑا کشمکش میں تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کون سا ایسا عمل کیا ہے ملکہ زبیدہ نے کہ میں نے خواب میں رات کے وقت جنت میں محلات دیکھے ہیں، محل دیکھا ہے جو سونے اور چاندی اور یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کے پاس آیا بادشاہ ہارون الرشید، آ کر کہتا ہے کہ ملکہ میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، گھر دیکھا ہے۔ جب میں نے اس کے اندر جانے کی کوشش کی تو دربانوں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ یہ جنت کا معاملہ ہے، جنت کے معاملات اور ہیں، دنیا کے معاملات اور ہیں۔ بادشاہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل کرتی ہو، کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دنیا میں ہوتے ہوئے جنت میں محلات تعمیر کرا دیے ہیں، گھر بنا دیا ہے؟ ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل جب ہمارا قافلہ دریا کے کنارے سے گزرا تھا
تو حضرت بہلول دنا وہ مجذوب، وہ دیوانہ دریا کے کنارے مٹی کے گھر بنا کے بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ 7 دینار کا۔ اور میں نے کہا کہ یہ کس لیے بناتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے محلات ہیں۔ میں نے خرید لیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے بھی وہ محل دیکھا تھا، مگر میں نے دنیا کا معاملہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بادشاہ دوڑا اسی جگہ پر، حضرت بہلول دنا دریا کے کنارے بیٹھے ویسے ہی گیلی مٹی سے اپنے پاؤں کے اوپر گھر بناتے ہیں، پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہی جواب، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں محلات بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا بیچنا ہے؟ جی بیچنے کے لیے بناتا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ حضرت بہلول دانا فرماتا ہے کہ آدھی سلطنت لگے گی۔ بادشاہ ہارون الرشید کہتا ہے کہ کل 6 دینار کا تھا، 10 دینار کا تھا، آج آدھی سلطنت کیوں ہے؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کل بن دیکھ کے سوتا تھا، آج تو دیکھ کے آ رہا ہے، آج ملکہ زبیدہ کا محل جنت میں دیکھ کے آ رہا ہے، اور آج آدھی سلطنت لگے گی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی نیکی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر۔ جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کر دیتا ہے۔ جو ساری زندگی اللہ کے ہو کر اللہ کی راہ میں اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہر فرض کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کبھی رد نہیں کرتا۔ آمین وآخر دعوانا۔